بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. كتاب الصلاة باب صفة الصلاة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد ثم يكبر حين يحوي ساجدا ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها ويكبر حين يقوم من اثنتين بعد الجلوس متفق علیہ. وعن ابی ہریرہ، اور سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتا ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نماز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ ہوا کرتا تھا، نبی علیہ السلام یہ کیا کرتے تھے، اذا قام الی الصلاۃ، جب بھی نبی علیہ السلام نماز کے لیے، اذا جب قام آپ کھڑے ہوتے، الی الصلاۃ نماز کے لیے، یکبر آپ علیہ السلام اللہ اکبر پڑھتے، حین یقوم جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے، جب آپ نماز میں داخل ہوتے تو آپ کیا پڑھتے؟ اللہ اکبر. اسی لیے علماء نے نماز کی جو تعریف کی ہے، افعال مخصوصہ فی اوقات مخصوصہ تحریمها التکبیر وتحلیلها التسلیم. افعال مخصوصہ، مخصوص افعال فی اوقات مخصوصہ، مخصوص اوقات میں. اچھا، تحریمها التکبیر، تکبیر پڑھنے کے بعد ہر چیز حرام ہو جاتی ہے، وہ تحلیلها اور ہر چیز حلال ہو جاتی ہے، التسلیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنے کے بعد. یہاں پہ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں اذا قام الى الصلاۃ یکبر حین یقوم، نبی علیہ السلام نماز کے لیے جب آپ کھڑے ہوتے تو آپ اللہ اکبر کہا کرتے، ثم یکبر حین یرکع، پھر اللہ کے نبی علیہ السلام اللہ اکبر پڑھتے ہوئے رکوع میں جاتے، ثم پھر یکبر آپ اللہ اکبر پڑھتے، حین یرکع جب آپ رکوع کے لیے جاتے، ثم یقول پھر آپ رکوع سے اٹھتے وقت، ثم یقول پھر آپ فرماتے سے رکوع سے سر اٹھاتے وقت، سمع اللہ لمن حمدہ، یہ سمع اللہ اللہ نے سنا، لمن اس شخص کو، حمدہ جس نے اللہ کی حمد بیان کی. حین یرفع صلبہ من الرکوع، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام اس وقت فرماتے تھے جب آپ اپنے پیٹھ کو رکوع سے اٹھاتے. ثم یقول وهو قائم، اور رکوع سے سر اٹھاتے ہی سمیع اللہ لمن حمدہ فرماتے. ثم یقول وهو قائم، پھر آپ قیام کی حالت میں فرماتے ربنا ولک الحمد، ربنا اے ہمارے رب، ولک اور تیرے لیے ہے، الحمد تمام تعریف اللہ تیرے لیے. ثم یکبر، پھر نبی علیہ السلام قیام کے بعد رکوع میں سجدے کے لیے جاتے ہیں، ثم یکبر پھر آپ اللہ اکبر فرماتے، حین یحوی ساجدا جب آپ سجدے کے لیے جھکتے، یحوی جب آپ جھکتے ساجدا سجدے کے لیے. ثم یکبر پھر آپ اللہ اکبر فرماتے، حین یرفع رأسہ جب آپ سجدے سے اپنے سر اٹھاتے، درمیانی جو قوما ہے درمیان میں. اچھا، ثم یکبر حین یسجد پھر آپ دوسرے سجدے، ثم یکبر پھر آپ اللہ اکبر فرماتے، حین یسجد جب آپ پھر دوبارہ سجدے کے لیے جاتے. ثم یکبر پھر آپ اللہ اکبر فرماتے، حین یرفع جب آپ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے. ثم یفعل ذلک پھر آپ اسی طرح کرتے، فی الصلاۃ کلھا تمام نماز میں نبی علیہ السلام اسی پوزیشن میں اللہ اکبر پڑھا کرتے تھے. وَيُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ مِنَ اثْنَتَيْنِ بَعْدَ الْجُلُوسِ، اور اسی طرح نبی علیہ السلام دو رکعت پڑھنے کے بعد درمیانی تشہد سے اٹھتے وقت پھر نبی علیہ السلام اللہ اکبر فرمایا کرتے تھے. متفق علیہ، اس حدیث کو بخاری مسلم دونوں نے روایت کیا. اس میں جو پہلا جو تکبیر ہے اسے کہتے ہیں تکبیر تحریمہ. دوسرے جتنے بھی تکبیر ہے، اور رکوع میں جاتے وقت، سجدے میں جاتے وقت
سجدے سے سر اٹھاتے وقت، دوبارہ سجدے میں جاتے وقت، دوبارہ دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہوتے وقت، اسی طرح تشہد، پہلے تشہد سے پھر تیسری رکعت میں کھڑے ہوتے وقت جو تکبیر آپ پڑھتے تھے ان تکبیرات کو کہتے ہیں تکبیرات انتقالات. تکبیرات انتقالات یعنی ایک پوزیشن سے دوسرے پوزیشن میں منتقل ہونے والے تکبیر. پہلے تکبیر کو تکبیر تحریمہ. تکبیر تحریمہ کیوں؟ کیونکہ اس تکبیر کے پڑھنے کے بعد اللہ اکبر، اس کے بعد کسی سے گفتگو کرنا، کسی قسم کی حرکت کرنا، کسی قسم کی کوئی بات کرنا کیا ہے؟ حرام ہے. کب تک؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہاں تک اللہ اکبر سے لے کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک ہر قسم کی حرکتیں جو نماز کی حرکتوں کے علاوہ وہ کیا ہے؟ درست نہیں ہے. لوگوں سے گفتگو کرنا، کوئی کام دوران نماز کرنا کیا ہے؟ حرام ہے. تو لہٰذا سے کہ تکبیر تحریمہ تمام کاموں کو حرام کرنے والے تکبیر. اس کے بعد جب آپ رکوع میں جاتے ہیں جو تکبیر پڑھتے ہیں، سجدے میں جاتے وقت جو تکبیر پڑھتے ہیں، سجدے سے سر اٹھاتے وقت جو تکبیر پڑھتے ہیں، پھر دوبارہ سجدے میں جاتے وقت جو تکبیر پڑھتے ہیں، پھر سجدے سے دوسری رکعت میں منتقل ہوتے وقت جو تکبیر کہتے ہیں اسے کہتے ہیں تکبیر انتقال، تکبیرات انتقال. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے تکبیرات انتقال کہاں پر ثابت ہے؟ ہینا یکبر ثم یکبر ہینا یسجد ہینا یحوی ساجدہ. پہلا جو تکبیر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہلا ہے تکبیر تحریمہ، نماز میں داخل ہونے والی تکبیر. پھر اس کے بعد تکبیر انتقال، اور رکوع میں جاتے وقت جو اللہ اکبر پڑھتے تھے وہ کیا ہے؟ تکبیر انتقال. پھر آپ رکوع سے اٹھتے وقت سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد، پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جاتے ہیں، یہ بھی تکبیر انتقال ہے. پھر سجدے سے اللہ اکبر کہتے ہوئے سر اٹھاتے ہیں، یہ بھی تکبیر انتقال ہے. پھر اس کے بعد دوسرے بار سجدے میں جاتے ہیں، یہ بھی تکبیر انتقال ہے. پھر دوسرے سجدے سے دوسری رکعت میں اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں، یہ بھی تکبیر انتقال ہے. عام رکعت میں یہ تکبیرات ہوتے ہیں، لیکن تیسری رکعت کے لیے ایک تشہد کے بعد ایک تکبیر ہوتا ہے، اسے بھی تکبیر انتقال کہا جاتا ہے. آپ نے پہلے 2 رکعت پڑھا، 2 رکعت پڑھنے کے بعد آپ تشہد میں بیٹھتے ہیں، تشہد میں سے پھر آپ تیسری رکعت میں کھڑے ہوتے وقت پھر اللہ اکبر، یہ ایک اضافی تکبیر. یہ سارے کے سارے کیا ہے؟ تکبیرات انتقالات ہیں. وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رفع رأسه من الرکوع. اب قرات کے حوالے سے کل ہم بات کر آئے ہیں، تو لہذا آج رکوع کی دعا کے حوالے سے بھی کل ہم پڑھ آئے ہیں. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. اسی طرح وعمر رکوع فعظموا فیہ الرب سبحان ربی العظیم، یہ بھی کل ہم پڑھ آئے ہیں. پھر اس کے بعد جب آپ کا رکوع تک ہم پہنچے تھے، اب رکوع کے بعد وعن ابی سعید الخدری، ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فرماتے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول ہوا کرتے تھے، اذا رفع رأسہ من الرکوع، جب آپ رکوع سے سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے سر اٹھاتے، پھر اس کے بعد کیا فرماتے؟ ربنا ولک الحمد، اللہم اے اللہ، ربنا اے ہمارے رب، لکا تیرے لیے، الحمد تمام تعریفیں، ملء السماوات آسمان بر کے تعریفیں تیرے لیے، والارض اور زمین بھرے ہوئے تعریفات تیرے لیے، وملء ما شئت من شیء بعد، اور اس کے بعد جو بھی تو چاہے اور جو کچھ ہے اس بر کے جو ہے نا اللہ تیرے لیے تعریفیں. اہل الثناء اللہ تو تعریفوں کا اہل ہے، والمجد اللہ تو بزرگی کا تو اہل ہے. احق ما قال العبد بندے نے جب یہ کہا ٹھیک کہا، وکلنا لک عبد اللہ ہم سب تیرے بندے ہیں. اللہم اے اللہ، لا مانع لا منع نہیں ہے مانع کوئی روکنے والا، لما اعطیتا جسے تو دینا چاہے، ولا معطی اور نہ دینے والا ہے، لما منعتا جسے تو روکنا چاہے، ولا ينفع اور فائدہ نہیں دے گا، ذل جدی کسی کی بزرگی من کا تجھ سے، الجد اس کی بزرگی کوئی فائدہ نہیں دے گی. تو یہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام عموماً ہم کیا پڑھتے ہیں؟ سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. اس حد تک سب کو معلوم ہے. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ دعا بھی ثابت ہے، اللہم ربنا لک الحمد ملء السماوات والارض وملء ما شئت من شیء بعد اہل الثناء والمجد احق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما اعطيت
ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اور یہ جو قیام ہے اس کو کہا جاتا ہے قوما. اور رکوع کے بعد سجدے سے پہلے جو قیام کرتے اسے کہا جاتا ہے قوما. قوما کی دعا نبی علیہ السلام یہ بھی نبی علیہ السلام سے ثابت ہے.